ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون۔ اور تم لوگ نہ تو آپس میں ایک دوسرے کے مال ناروا طریقے سے کھاؤ اور نہ حاکموں کے آگے ان کو اس غرض کے لیے پیش کرو کہ تمہیں دوسرے کے مال کا کوئی حصہ قصداً ظالمانہ طریقے سے کھانے کا موقع مل جائے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، یاد رکھو رزق حلال عبادت کے قبول ہونے کی شرط ہے۔ حدیث میں ہے مسلمانوں پر ایک دوسرے کے مال کی حرمت ایسی ہے جیسی مکہ مکرمہ اور ماہ حج کی حرمت۔ عبادت اور تقویٰ کی یہ بھی ایک باقاعدہ جہت ہے۔ سادی کہتے ہیں شریعت کا تتبع کریں تو مال حرام کی بنیادی طور پر دو صورتیں ہیں۔ ایک ہے زیادتی، مال حرام کو حاصل کرنا زیادتی کی راہ سے، جس میں آپ نے کسی پر زیادتی کر دی ہے، جیسے چوری، ڈکیتی، بدعنوانی، خرد برد، ملاوٹ، ڈنڈی ماری، دھوکہ دہی، امانت میں خیانت، غصب وغیرہ۔ اچھا، اس میں فریق دیگر کی رضامندی نہیں ہوتی۔ مال حرام کو حاصل کرنے کی ایک صورت یہ ہے۔ اچھا، لیکن دوسری صورت بھی ہو سکتی ہے، اس میں ہو سکتا فریق مخالف بھی راضی ہے اور پھر بھی وہ اس کو مال حرام کہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ سادی کہتے ہیں فاسد معاوضات، یعنی فریق دیگر کی رضامندی تو ہے مگر شریعت کو از خود ایسے عقد پر اعتراض ہے جیسے سود، جوا، غرر، شراب یا خنزیر وغیرہ ایسی اشیاء کی کمائی وغیرہ، تو یہ کلیتاً مال حرام سے بچنا ہے۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ حکام تک رسائی کا فائدہ لینا، حکام تک رسائی ہے، اپروچ ہے، اب اس کا فائدہ لینا اور اس کو لوگوں کے حقوق غصب کرنے کا ذریعہ بنانا، یہ مراعات یافتگی ظلم اور حرام کاری کی ایک گھناؤنی صورت ہے معاشرے میں۔ سفارش، تعلقات، یہ معاشرے کا ناسور ہے جو از روئے حدیث پہلی امتوں کو ہلاک کرواتا رہا۔ یہاں شراب اور خنزیر بیچنے سے دامن کش رہنا لوگ اپنے لیے آسان جانیں گے، لیکن اپروچ ہے جی، پہنچ والے نیکوکار میرٹ کا قتل عام نہ کریں۔ یہ جو بڑے بڑے نیک لوگ بھی ہیں میرٹ کا قتل عام بڑے آرام سے کریں گے۔ شراب اور خنزیر بیچنا ان کے نزدیک حرام ہے، لیکن میرٹ کا قتل عام نہ کریں، یہ شاید بڑے بڑے پارساؤں کے حق میں اچھمبا ہو۔ چنانچہ یہاں مال حرام کی اس صورت کا ذکر ہوا قرآن کے اس مقام پر، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ۔ مال حرام کی اس صورت کا ذکر ہوا جس میں آدمی سب سے بڑھ کر جری ہوتا ہے، نیز جس میں معاشرہ پہنچ والوں، اپروچ والوں اور پہنچ نہ رکھنے والوں جن کی کوئی اپروچ نہیں ہے، ان دونوں طبقوں کے مابین معاشرہ تقسیم ہو کر رہ جاتا ہے، اور پھر معاشرے کا ایک طبقہ مسلسل دوسرے طبقے پر لعنتیں کرتا ہے، جس کی اپروچ نہیں ہے وہ ان پر لعنتیں بھیجتا ہے جو اپروچ والے ہیں۔ یہاں چوری اور ڈکیتی پر تو ایک مظلوم کی سنوائی ہو سکتی ہے، لیکن اس ظلم کی سنوائی سوائے خدا کی عدالت کے کہاں ہو سکتی ہے کہ ایک بندے نے اپروچ لڑائی ہے اور دوسرے بندے کے پاس اپروچ نہیں تھی۔ تو یہ تو حرام کی بہت فریکوینٹلی پیش آنے والی صورت ہے، اور اس میں تو خاص خدا خوفی ہی انسان سے درکار ہوتی ہے۔ فرمایا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اس حال میں کہ تم جانتے ہو۔ اس لفظ سے یہاں فقہاء نے دلیل پکڑی کہ جب شریعت خداوندی سے آپ کو معلوم ہے ایک چیز آپ کا حق نہیں ہے، تو کوئی عدالت یا محکمہ خواہ 20 بار آپ کے حق میں فیصلہ دے، آپ پر وہ حرام ہی ہے۔ حاکم یا قاضی خدا خوف بھی ہو تو وہ لا علمی سے کوئی فیصلہ کر سکتا ہے، غلط ہو سکتا ہے۔ سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر انصاف کے تقاضے پورے کرنے والا بھلا کون ہو سکتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انکم تختصمون الی ولعل بعضکم الحن بحجته من بعض فمن قضیت له بحق اخی شیئا بقوله فانما اقطع له قطعة من النار فلا یأخذها، متفق علیہ۔ سلمہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میرے پاس اپنے مقدمے لے کر آتے ہو سکتا ہے تم میں سے ایک آدمی اپنا کیس بیان کرنے میں دوسرے کی نسبت زبان کا تیز ہو،
لہذا جس آدمی کی تیز گوئی کے باعث میں اس کو اس کے بھائی کی کوئی چیز فیصلے میں دے ڈالوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تو نہیں ہے، تو اس کے بھائی کی کوئی چیز فیصلے میں دے ڈالوں تو در حقیقت میں اس کو دوزخ کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا کاٹ کر دیتا ہوں۔ اسے چاہیے کہ پھر کہ اگر وہ فیصلہ اس کے حق میں ہو بھی جائے، کیونکہ وہ تو جانتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے چاہیے کہ پھر بھی اسے نہ لے۔